الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ہم منتخب نصاب کے پہلے حصے کا پہلا سبق پڑھ رہے ہیں، اس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور اس کا عنوان کیا ہے؟ لوازم نجات سورۃ العصر کی روشنی میں۔ پچھلے نشست میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر سے متعلق 4 تمہیدی نکات بیان کر دیے تھے، اس پہ ہم نے کچھ بات کر لی تھی۔ پھر ہم نے سورۃ العصر کا تحلیل کلام بھی دیکھ لیا تھا، یعنی کہ یہ جو سورۃ العصر کی عبارت ہیں اس کا ہم نے ایک تجزیہ کر لیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن فہمی کے بنیادی طور پر 2 درجے ہیں، ویسے تو لاتعداد درجے ہیں قرآن فہمی کے، اس کو بھی ہم نے ذرا واضح کر دیا تھا، لیکن بنیادی طور پر عقل انسانی کے سوچنے کے یا سمجھنے کے 2 درجے ہیں، ایک تذکر بالقرآن ہے، ایک تدبر قرآن ہے۔ اور تذکر بالقرآن کے حوالے سے قرآن مجید دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، جبکہ تدبر کے حوالے سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو سورۃ العصر کی 3 آیات ہے، یہ اصل میں مل کر ایک سٹیٹمنٹ بناتی ہے، ایک بات، اور وہ کیا بات ہے کہ زمانے کی قسم ہے کہ تمام انسان خسارے سے دوچار ہیں سوائے ان کے جو 4 شرائط پورے کر لیں۔ وہ 4 شرائط کیا ہیں؟ ایمان ہو اس کا سالم، اور ایمان سالم ہوگا تو عمل صالح اس کا لازمی نتیجہ ہے، اور عمل صالح کیا ہوگا کہ انسان حق کو مانے، حق کو جانے اور حق پر پھر چلنے کی کوشش کرے، اور نہ صرف یہ کہ خود چلنے کی کوشش کرے بلکہ حق کی تلقین دوسروں کو بھی کرے، اس کا علی الاعلان مطلب وہ کرے۔ اور ظاہر بات ہے، آپ کے سامنے میں نے کل بھی بات رکھی تھی کہ حق تو الحق مرن ہے، وہ تو بڑا کڑوا ہوتا ہے، تو جب آپ حق پہ چلیں گے تو ریزنٹمنٹ ہوگی، اب اس پہ یہ ہے کہ پھر صبر کرنا ہے۔ تو یہ 4 عناصر ہیں بنیادی طور پر۔ اچھا، اب یہ جو ایک سٹیٹمنٹ بن گئی ہے، تو آخر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ صرف اس سٹیٹمنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن پہ، اپنے قلب پہ نقش کر لیں، باقی ساری چیزیں بھول جائیں، ہمارے اوبیسلی عقائد کچھ بن گئے، مطلب ہم تو صرف نماز پڑھ کے ہی جنت الفردوس میں پہنچنے کا ہے، تو یہ عقائد تھوڑی دیر کے لیے ذرا ذہن سے نکال لیں اور اس صورت پہ ذرا غور کریں، اپنے ذہن پہ، اپنے دل پہ نقش کر کے۔ تو اس سے یہ ہے کہ 4 منطقی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اس میں سے جو پہلا نتیجہ تھا اس پہ ہم نے کل کچھ بات کر لی تھی، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ وہ رکھ دیتا ہوں کہ سورۃ العصر کو اگر ہم باقی تمام چیزیں ذہن سے نکالتے ہوئے غور سے تجزیہ اس کا کریں تو پہلا جو منطقی نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ سورۃ العصر میں انسان کے کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار قائم کر دیا گیا ہے، کیونکہ بہرحال ہر انسان کے سامنے کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار تو ہوتا ہی ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ فکر اپنی کامیابی کی ہوتی ہے، مطلب زندگی تو چل رہی ہے لیکن سب سے زیادہ فکر ہمیں کس چیز کی ہوتی ہے کہ میں ہر معاملے میں کامیاب رہوں۔ میں گھر سے اگر نکلا ہوں، میں نے مارکیٹ جانا ہے تو کامیابی سے میرا یہ سفر طے ہو جائے، واپس میں گھر کامیابی کے ساتھ لوٹ۔ دیکھیں کامیابی وہ کیا کہتے ہیں، بنیادی عنصر ہے جد و جہد کا، تو اس کی بہت بڑی پرواہ۔ اب یہ قرآن ہمیں دیکھیں مطلب وہی معیار بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو یہ معیار ہے، اس پر اپنے آپ کو لے کر جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم اپنا جائزہ لیں، کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا اپنے گریبانوں میں طرح ہم جنگ کر دیکھیں، تو آج ہمارے ذہنوں میں کامیابی کا جو معیار قائم ہو چکا ہے وہ کیا ہے کہ پیسہ ہو، مال ہو، شہرت ہو، وسائل کی فراوانی ہو، اختیار ہو، دبدبہ ہو، تو یہ کامیابی ہے، اور جس کو جس درجے میں یہ چیزیں حاصل ہو گئی وہ اسی درجے میں کامیاب ہے، اور جو جس درجے میں ان سے محروم رہا وہ اسی درجے میں ناکام ہے یا محروم ہے۔ اب اس کے برعکس سورۃ العصر ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کامیابی کا تعلق ان چیزوں سے قطعاً نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا تعلق کس چیز سے ہے، مطلب کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ازروئے قرآن وہ 4 عناصر کی ترکیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے، تواصی بالحق ہونا چاہیے، تواصی بالصبر ہونا چاہیے۔ اب اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلا کہ اگر ایک انسان ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی دولت ہے، سلطنت ہے، اختیار ہے، لیکن یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، تو اللہ کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں وہ کیا ہوا؟ کامیاب ہوا؟ نہیں۔
ناکام ہوگی۔ اس کے برعکس اگر یہ 4 چیزیں کسی کے پاس ہیں تو چاہے وہ کٹیا میں رہتا ہو، چاہے وہ اس کو فاقے پڑھ رہے ہو، چاہے اس کو کوئی جانتا نہ ہو، چاہے اس کو کوئی چاہتا نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں وہ کامیاب ہے۔ یہ اس کا پہلا وہ منطقی نتیجہ ہے جو یہاں سے نکلتا ہے۔ تو قرآن ہمیں اصل میں کیا دعوت دے رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو معیارات ہوتے ہیں، معیارات اسی سے انسان کا ایٹیچیوڈ معین ہوتا ہے، انسان کا جو رویہ ہے وہ معین ہوتا ہے۔ تو معیار کی پہچان یہ بہت ضروری ہے۔ اگر معیار غلط ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری سوچ غلط ہو جائے گی، ہماری فکر بھی غلط ہو جائے گی، ہمارا جو وہ تحریک کا جذبہ ہے وہی غلط ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو عمل ظاہر ہوگا، ظاہری بات ہے جب سب کچھ غلط ہے تو عمل کیسے صحیح ہوگا؟ عمل بھی غلط ہو جائے گا۔ آج یہ مسائل ہیں انسان کو جو درپیش ہے۔ تو قرآن کیا ہمیں یہاں پہ درس دے رہا ہے کہ اپنے ایٹیچیوڈ یا اپنے رویے کو معین کرنے کے لیے معیار کیا بنانا ہے تم نے؟ سورۃ العصر کو، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اگر یہ بات دل میں ٹھک جائے، اس پہ دل کو سکون آ جائے کہ بات واقعی ایسی ہے کہ یہ 4 چیزیں ہوں تو کامیابی ہے، چاہے باقی کچھ بھی نہ ہو، اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو ناکامی ہے، چاہے ساری دنیا ہماری جیب کے اندر پڑی ہو۔ اگر یہ یقین ہو جائے ہمیں ذہناً اور قلباً، تو ہمارا رویہ صحیح ہو جائے گا۔ رویہ صحیح ہوگا، ہماری سوچ صحیح ہو جائے گی، ہماری فکر صحیح ہو جائے گی، پھر اس فکر سے جو تحریک کا جذبہ ابھرے گا وہ بالکل صحیح ابھرے گا، اور اس کے نتیجے میں جو عمل ظاہر ہوگا وہ بالکل صحیح عمل ہوگا، اور اس صحیح عمل کو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ عمل صالح۔ یہ پہلا نتیجہ ہے بہرحال جو سورہ اخلاص پہ توجہ مرتکز کرنے کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا جو اب منطقی نتیجہ نکلتا ہے اس صورت کو سامنے رکھتے ہوئے اور باقی چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے، یہ میں بار بار کس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہرحال کچھ عقائد بن چکے ہیں، اب ان عقائد سے ادھر ادھر دیکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات۔ یہ جو ہمارے مسالے کے ان میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات ہو جاتے ہیں، وہ کیوں؟ عقائد ذہن میں ہے کہ بس ان سے اب ادھر ادھر دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو باقی سب چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے، مطلب ہمارے جو عقائد بن چکے ہیں، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہمارے جو بہرحال رسومات وغیرہ ہیں، ان سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس صورت کو ذرا ذہن میں فوکس کریں تو دوسرا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ جو سورۃ العصر ہے اس میں یہ کامیابی کے جو 4 شرائط گنوائے گئے ہیں، یہ کم از کم لوازمات ہیں، کم از کم۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ میں اس لیے شروع میں آپ کو جو کہہ رہا تھا کہ ہم تو نماز پڑھ کر ہی بس جنت الفردوس کے خواب دیکھنے لگتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ عقائد میں کمزوری کی وجہ ہے۔ یہ 4 شرائط پوری کرنا لازم ہے، یہ کم از کم لوازمات ہیں۔ یعنی کہ یہ کلام یوں بھی ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ مطلب کل اس پہ ہم نے کافی تفصیل سے بات کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زبان انتہائی سادہ، انتہائی سلیس رکھی ہے۔ کیونکہ یہ ہدی للناس ہے، یہ ابلاغ کے لیے آئی ہے یہ کتاب، اس نے تمام انسانوں کو سمجھانا ہے، تو اس نے نہایت سادہ زبان ہی استعمال کرنی ہے۔ تو یہ کلام جو سورۃ العصر کا ہے یوں بھی ہو سکتا تھا کہ زمانہ گواہ ہے کہ جو لوگ یہ 4 لوازم یا یہ 4 شرائط پوری کر لیں تو ان کے لیے بہت بلند مقام ہے، ان کے لیے بہت بلند درجے ہیں۔ اب اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ چلو اگر یہ 4 لوازم پورے نہ بھی ہوئے تو کسی کمتر درجے کی کامیابی حاصل ہوئی، مطلب یہ تاثر قائم کیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہاں چونکہ استثناء کیا جا رہا ہے، الا، اس پہ ہم نے کل بحث کر لی تھی کہ الا کا لفظ یہ حرف استثناء ہے، تو یہاں پہ چونکہ استثناء کیا جا رہا ہے کس چیز سے؟ ناکامی سے، فیلور سے، یعنی کہ یقیناً وہ تمام لوگ خسارے کے اندر مبتلا ہے جو یہ 4 شرائط پوری نہ کریں۔ یہ اسٹیٹمنٹ کس طرح سے بن کے آتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ منیمم کرائٹیریا، یہ جو 4 شرائط ہے یہ منیمم، یہ تو پوری کرنی ہی ہے۔ وہ جس طرح ہمیں یاد ہے کہ ہم پیپر میں ہمارا بینچ مارک کیا ہوتا تھا کہ 33% مارکس ہوں گے تو پاس ہوں گے، ورنہ تو فیل۔ اب قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ 4 شرائط پوری ہوں گی تو کامیابی ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ فی الخسر، اخسر، سب سے بڑا پھر ناکامی یہی ہے۔ یہاں البتہ ایک ضروری بات نوٹ کر لیں تاکہ ذہن میں کوئی مغالطہ نہ رہے، کسی بھی شے کے 2 اسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک کوالٹیٹیو ہوتا ہے، ایک کوانٹیٹیو، یعنی کہ کسی بھی شے کی نوعیت اور کمیت۔
پہلے چیز کی نو کو دیکھا جاتا ہے. آپ مطلب یہ ایک منطقی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سب سے پہلے چیز کی نو کو دیکھتے ہیں, یعنی کہ آپ کو جو چیز درکار ہے چیز وہی ہو. آپ مارکیٹ میں لیپ ٹاپ خریدنے جائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ واپسی میں موبائل لے کے گھر آ جائیں. آپ نے لیپ ٹاپ خریدنا ہے تو آپ کو نو وہی چاہیے. تو سب سے پہلے چیز کی نو کو دیکھا جاتا ہے. اب یہاں پہ اس کے بعد پھر کوانٹٹی کی بات آتی ہے, کمیت کی بات آتی ہے. اب یہاں سورۃ العصر میں دراصل کامیابی کا جو معیار ہے اس کی نو کو اجاگر کیا گیا, اس کو واضح کیا گیا ہے 4 عناصر کی ترکیب بنا کر. یعنی کہ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ قرآن یہ قربانی کا جو جانور ہے اس کا کوئی کرائٹیریا ہے. مطلب آپ جب جاتے ہیں تو کیا معیار ہے آپ کا, مطلب آپ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے آپ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ اس کی عمر صحیح ہو, اس کے سینگ صحیح ہو, اس کے دانت صحیح ہو, وغیرہ وغیرہ, کچھ ایک معیار قائم ہو چکا ہے. یہ ہوگا تو قربانی جائز قرار پائے گی. یہ ہے وہ نو. اب نو اگر ٹھیک ہے قربانی کا جانور خریدتے وقت تو پھر اس کے بعد قربانی کا جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ آپ نے بہرحال منیمم کرائٹیریا پورا کر دیا ہے. اب بالکل اسی طرح یہاں کامیابی کے معیار کی ایک نو بتائی جا رہی ہے کہ کامیابی کا معیار کیا ہے کہ ایمان ہونا چاہیے سالم, لیکن ایمان وہ جس کا اظہار عمل صالح کی صورت میں ہو. اور عمل صالح قرآن کس طرح ڈیفائن کرتا ہے عمل صالح کو؟ تواصی بالحق ہو. تواصی بالحق کیا مطلب کہ انسان پہلے خود حق کو سمجھے, اس کو مانے, اس کے عملی تقاضے پوری کریں, اور پھر کیا کریں, اس کا مبلغ بن جائے, اس کو عام کریں. یہ بہت بڑی کنجوسی ہے کہ آپ کو ایک حق آپ کے سامنے آ گیا اور آپ اس کو لوگوں سے چھپائیں. قرآن کی آیت ہے کہ بلا مطلب اس انسان کی کیا حیثیت, وہ آیت میں ایگزیکٹلی تو بول رہا ہوں لیکن الفاظ کچھ ایسے ہی ہے کہ اس سے بڑا خائن کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آ جائے, کوئی حقیقت آ جائے اس کے سامنے, حق آ جائے اس کے سامنے, اور وہ اس کو لوگوں سے چھپائے. وہ بہت بڑا خائن ہے. تو حق کو وہ جان کر مان کر اس کے عملی تقاضوں کو پورے کر کے حق کا مبلغ بن جائے, حق کی تلقین کرے اوروں کو بھی. اور اوبیسلی میں نے جیسا آپ کے سامنے بات رکھی کہ حق تو کڑوا ہوتا ہے. جب آپ حق پہ چلیں گے, حق کی تبلیغ کریں گے تو مصیبتیں تو آئیں گی, ریزنٹمنٹ تو ہوگی. تو پھر یہ ہے کہ اس پہ صبر ہونا چاہیے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان ایمان اگر صحیح ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ عمل صالح بھی ہوگا, تواصی بالحق بھی ہوگا, تواصی بالصبر بھی ہوگا. اس کو یوں سمجھ لے کہ ایک بیج ہے گندم کا یا آم کی گٹلی ہے. اب اگر بیج صالح ہیں, بیج صحیح ہے, تو اس میں سے لازماً پودا یا درخت وجود میں آئے گا. لیکن اگر بیج سالم نہیں ہے تو درخت یا پودا وجود میں کبھی بھی نہیں آئے گا. اسی طرح اگر ایمان صحیح ہے, سالم ہے, تو یہ جو عمل صالح ہے, یہ جو تواصی بالحق ہے, یہ جو تواصی بالصبر ہے, یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا اگر ایمان سالم ہے. اب اسی حساب سے جتنی شدت ایمان میں آئے گی اتنا ہی حسن ہمارے عمل صالح میں آتا جائے گا. پھر اسی شدت سے تواصی بالحق ہوگا اور اسی شدت سے پھر تواصی بالصبر کا مادہ پیدا ہوگا. یعنی کہ انسان بلند سے بلند مقام پر اور سخت سے سخت حالات میں بھی مستقیم رہے گا, ثابت قدم رہے گا. اب اس اعتبار سے یہ منیمم کرائٹیریا ہے. جو شروع میں آپ کے سامنے دوسرا منطقی نتیجہ آیا ہے کہ یہ منیمم کرائٹیریا ہے, تو اس اعتبار سے یہ منیمم کرائٹیریا ہے کامیابی کے معیار کا. یعنی کہ یہ 4 شرائط ہیں, یہ چاروں کے چاروں لازم ہیں. ہمارا میٹریکولیشن اب کیا مطلب ان کا پلان ہے مجھے نہیں پتہ, لیکن ہمارے ٹائم پہ خصوصاً جو بایولوجی کا پیپر ہوتا تھا اس کی کنسٹرکشن ایسی ہوتی تھی کہ اس کے 3 سیکشنز ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ ہر سیکشن سے آپ نے کم از کم ایک سوال اٹینڈ کرنا. ٹوٹل 5 کرنے, لیکن ہر سیکشن سے ایک لازمن کرنا ہے. اب اس میں اگر آپ نے کوئی ایک سیکشن چھوڑ دیا تو آپ فیل, چاہے آپ 5 کیا 8 سوال پورے کر لیں. لیکن اگر ایک سیکشن کو آپ نے چھوڑ دیا تو بس فیل. یہی معاملہ ادھر ہے, چاروں شرائط پوری کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایمان تو لے آئے, عمل صالح بھی کرتے رہے, لیکن جب الحق کو مرن آ گیا تو کرنے لگے کہ نہیں بھائی ادھر تو نہیں جانا. یہ فیل ہے, پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پاس ہو جائے.
سورۃ العصر کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیسرا جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے، یہ دوسرا نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھ دیا، تیسرا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ چاروں عناصر جو ہیں، یہ جو چاروں شرائط ہیں، ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر، یہ چاروں لازم و ملزوم ہیں۔ لازم کیسے ہوئے؟ کیسے ہوئے؟ اللہ نے بتا دی، قرآن نے بتا دی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چار شرائط ہیں خسران سے بچنے کے لیے۔ تو اب کون ہے جو ان شرائط میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے، قرآن نے واضح کر دیا ہے، بس یہ ہمارے لیے صدق اللہ، اللہ جو کہتا ہے سچ اور حق کہتا ہے، بس اس نے کہہ دیا، یہ ایسے ہی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو اس مثال سے سمجھ لیں کہ حکیم نے مجھے کوئی نسخہ لکھ کر دیا 4 ادویات پر مشتمل، اب میں نے اپنی مرضی سے اس میں سے 1 یا 2 ادویات کو ساکت کر دیا، باقی 2 لے کر استعمال کرنا شروع کر دی، تو اب یہ نسخہ میرا اپنا نسخہ بن گیا، اب یہ حکیم کا نسخہ نہیں رہا، اب اس کے نتائج جو بھی ہوں گے اس کی ذمہ داری طبیب پر تو نہیں ہے، اب وہ مجھ پر ہے۔ اب اسی طرح اللہ نے ہمارے لیے نسخہ نجات تجویز کر لیا ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، ان میں سے کسی بھی شے کو ساکت کرنا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا اس کو۔ ہاں، کوانٹیٹیو اعتبار سے فرق ہوگا، کسی کا ایمان زیادہ ہوگا تو اس کا عمل صالح بھی زیادہ ہوگا، تو تواصی بالحق بھی زیادہ ہوگا، تو تواصی بالصبر بھی زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا ایمان، تو پھر اسی حوالے سے یہ 3 عناصر بھی کم ہو جائیں گے، لیکن کوالٹی یہی رہے گی، معیار یہی رہے گا، معیار پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اب دیکھیں یہاں سے ایک اور منطقی نتیجہ برآمد ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے کہ ایمان صحیح ہونے کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ ایمان صحیح ہونے کا لٹمس ٹیسٹ وہ کیا ہے کہ اس کا نتیجہ لازماً 3 عناصر کی شکل میں نکلنا ہے۔ وہ کون کون سے 3 عناصر ہوں گے؟ عمل صالح بھی ہوگا، اور عمل صالح وہ ہوگا جو تواصی بالحق پہ آپ کو کھڑا کر دے، اور تواصی بالحق وہ ہوگا جس میں تواصی بالصبر کے مرحلوں سے گزرنا پڑے۔ یہ اس کا ایک اور منطقی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اب اس ضمن میں امام راضی کا ایک قول ہے جو قول فیصل کا درجہ رکھتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت شدید وعید ہے، یہ راضی صاحب کے الفاظ ہیں، کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تمام انسانوں کے خسارے، تمام انسانوں کے تباہی و بربادی کا، سوائے ان کے جو ان 4 چیزوں کا التزام کرے، جو ان 4 چیزوں کا حق ادا کرے۔ وہ 4 چیزیں کون سی؟ یہ بار بار دہرائے جا رہا ہوں، یہ اس لیے کہ آپ کے ذہن پہ نقش ہو جائے، ایمان ہوگا، تواصی بالحق ہوگا، تواصی بالصبر ہوگا، عمل صالح ہوگا، یہ 4 عناصر ہوں گے، اس کا التزام ہوگا تو وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ ادروائز تو اللہ نے فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے خسارے، یہ فیصلہ ہے اللہ کا، تمام انسان خسارے میں ہی ہوں گے سوائے ان کے جو ان 4 چیزوں کا التزام کرے۔ اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں وَدَلَّ ذَلِكَ، اور اس سے یہ دلیل ملتی ہے، اس سے یہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ نجات منحصر ہے، نجات کا دار و مدار ہے ان 4 چیزوں کے مجموعے پر۔ یہ ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہوگا، ان 4 عناصر کی یہ ترکیب ہوگی تو خسارے سے بچ جائیں گے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو بہرحال لفی خسرن والا معاملہ ہے۔ پھر اب ان 4 عناصر کے لازم و ملزوم ہونے کا ایک گہرا تعلق ہے عقل عام سے۔ عقل عام کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کامن سینس۔ اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، یہ جو بات بتائی جا رہی ہے عقل عام سے، کامن سینس سے۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان میں اگر 2 خصوصیات جمع ہو جائے، وہ 2 کون سی خصوصیات ہیں؟ نمبر 1 وہ عاقل اور بالغ ہو، عقل و فہم کے حوالے سے بالغ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس میں سیرت اور کردار کی مضبوطی بھی ہو، اسٹرینتھ آف کریکٹر جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بات اس کے لیے انیویٹیبل ہے، اس کا رویہ مطلب ایک ہی لائن پر ہوگا۔ وہ لائن کیا ہے کہ جو بھی بات اس کے سامنے آ جائے، سب سے پہلے وہ کوشش کرے گا اپنی پوری کہ بات کی تہ تک پہنچے، بات کی حقیقت کو پہنچے، اور اس کے بعد جو بھی حق اس پر منکشف ہو اس کو مان لے، اس کو تسلیم کر لے، اس کے جو عملی تقاضے ہیں اس پر کاربند ہو جائے۔ مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کسی نے آپ کے کان میں کوئی بات ڈال دی تو آپ نے اس کو اپنے پلو سے باندھ لیا اور اسی پر اپنے ضابطۂ حیات اور آپ کا جو عمل ہے اس کی بنیاد ڈال دی۔
یہ تو اور مطلب حقائق سامنے آ گئے لیکن جب تلخ حقیقت سامنے آئی تو آپ نے اس سے نظری ہٹا لی. یہ تو پھر یہ خیانت ہے. یہ تو مطلب جو کریکٹر ہے اس کی کمزوری کی نشانی ہے. یہ تو ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. تو جو بھی حقیقت سامنے آئے اس کا مردانہ وار مقابلہ کیا جائے, اس کو فیس کیا جائے, اس کو مانا جائے اور اس کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو پھر پورا کیا جائے. یہاں پہ سقراط صاحب کا وہ واقعہ اپنے ذہنوں میں لے آئیں جنہوں نے زہر کا پیالہ پینے کو ترجیح دی. کس بات پر؟ کہ وہ جو حقیقت جو حقائق اس کے سامنے آ گئے ہیں وہ اس کو بیان نہ کریں. مطلب سقراط صاحب سے یہ ڈیمانڈ تو نہیں کی گئی تھی کہ آپ ان حقائق سے دستبردار ہو جائیں. نہیں, بالکل بھی یہ نہیں کہا گیا تھا. ان سے تو صرف یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ ان حقائق کو آگے بیان نہ کریں, کو عام نہ کریں. ان حقائق کو دو ہی آپشنز ان کے سامنے رکھی گئی تھے, یا تو اپنا منہ بند کر لیں, ٹھیک ہے, زبان پہ تالے لگا لیں, یا پھر یہ زہر کا پیالہ اپنی زندگی ختم کر لیں. تو ان کا فیصلہ کیا تھا کہ میں موت کو ترجیح دیتا ہوں اس بات پر کہ میں زندہ رہوں اور جس بات کو میں حق سمجھتا ہوں اس کو میں بیان نہ کروں. تو سب سے پہلا تقاضا عقل کا, منطق کا, فطرت کا وہ یہ کہ ہر شے کی حقیقت تک خود پہنچا جائے, اس کی تہ تک پہنچا جائے, حقائق کی نشاندہی کی جائے اور پھر جو بھی حقیقت منکشف ہو اس کو قبول کیا جائے, ان کو تسلیم کیا جائے, ان سے پہلو تہی نہ کی جائے. اچھا, اب بات یہاں پہ بہرحال نہیں رکتی. میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ حقائق کو صرف مان لینا اور خود اس پر عمل پیرا ہو جانا یہی ہدایت نہیں ہے قرآن کی, بلکہ کیا کرنا ہے, پھر اس کا ابلاغ بھی کرنا ہے. مطلب آپ کے سامنے ایک حق واضح ہو گیا تو آپ نے اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اور آپ کے سامنے جس طرح بات رکھی کہ یہ نہ ہو کہ مطلب حقیقت سامنے آ جائے اور پھر ہمارے ذہنوں میں یہ خیالات ابھرنا شروع ہو جائیں کہ یہ تو ریزنٹمنٹ ہوگی, یہ تو فلانا ہم سے خفا ہو جائے گا, یا ہمارے مفادات پہ کوئی ضرب پڑ جائے گی. اب اس طرح کی باتوں میں سے کوئی بھی بات اگر آڑے آ گئی اور اس نے انسان کو حق بیان کرنے سے روک دیا تو یہ بزدلی ہو جائے گی, یہ کریکٹر کی کمزوری ہو جائے گی, یہ ایمان کی کمزوری ہو جائے گی. ہاں, حقیقت بیان کر دینے سے اگر بالفعل ریزنٹمنٹ ہوئی, یعنی کہ مخالفت ہو, تمسخر ہو, استہزاء ہو, مار پڑے, یہاں تک کہ جیل جانا پڑے, تو اب اس میں ثابت قدم رہنا ہے. ہمارے سامنے سیرت کے واقعات پڑے ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کرام کو حق کے لیے کن کن آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا. ہم نے تو کوئی آزمائش دیکھی ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم تو حق پہ اس وقت کڑے ہی نہیں ہیں. وہ حق پہ کڑے ہوں گے تو کوئی آزمائش سامنے آئے گی. تو جو بھی آزمائشیں آئیں اس میں پھر بندہ ثابت قدم رہے. یہ گویا کہ سیرت و کردار کا ٹیسٹ ہے. اب اگر یہاں پہ انسان حق کو دیکھ کے گھبرا جائے اور پھر اس کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کو پیٹھ دکھا دے تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ یہ بودا انسان ہے, یہ کم ہمت ہے, تردلہ انسان ہے, بزدل انسان ہے. ثابت ہوا یہاں سے کہ دو خصوصیات اگر انسان میں جمع ہو جائے, ایک یہ کہ وہ عاقل و بالغ ہو, دوسرا یہ کہ اس کی سیرت اور کردار میں مضبوطی ہو, تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا رویہ اس لائن سے ڈیویٹ ہو جائے. کس لائن سے؟ سورہ اثر میں جو لائن بتا دی گئی ہے وہ اسی لائن پر پھر چلے گا. یہ ہے در حقیقت اس صورت میں, اور اس صورت میں جو چار عناصر بیان کیے گئے ہیں اس میں یہ در حقیقت وہ ربط ہے. اب اس پرسپیکٹو سے آپ اگر دیکھیں تو انسان کے سامنے کیا چیلنج ہے؟ اس کے سامنے کچھ حقائق ہیں جن کو سب سے پہلے اس نے جاننا ہے, پھر ماننا ہے, پھر اس کے عملی تقاضے پوری کرنے ہیں. یعنی کہ کائنات کی اصل حقیقت, وجود کی حقیقت, زندگی کی حقیقت, پھر اس کے اپنے وجود کی حقیقت, پھر اس کے اپنے زندگی کی حقیقت. ہم کیوں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ کافر سے پوچھو, اس کو کیا پتہ ہے کہ ہم کس لیے یہاں پہ ہیں؟ یہ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے. تو یہ حقائق ہمارے سامنے ایک چیلنج کی طرح کھڑے ہیں کہ پہلے ہم نے ان کو جاننا ہے, سمجھنا ہے, پھر ان کو ماننا ہے. مطلب قرآن کے الفاظ پڑھ کے اب اس کا کوئی اگر انکار کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا کام ہے, لیکن قرآن کے دلائل اتنے مضبوط ہے فطرت کی بنیاد پر کہ اس کو رد کوئی نہیں کر سکتا. تو بات اگر سمجھ میں آ جائے تو ان حقائق کا سامنا کیا جائے. پھر
یہ ایک آپ کو اگر تلخ حقیقت لگے تو اس کو نگلنا ہے، پھر بھی تو نہیں کرنا. تو یہ حقائق ان کو جاننا، پھر ان کو ماننا، اس مجموعے کا نام ہے ایمان. ایمان اور کس کو کہتے ہیں؟ مطلب آپ کو قرآن جب ہدایت دیتا ہے، آپ سے جب ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، تو کس چیز پر ایمان لے کے آؤ؟ دولت سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، اس پہ ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آگ میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ کا پکوڑا بن جاتا ہے، یہ تو مسلمہ حقائق، یہ تو ہمارے مشاہدے کی بات ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو کس چیز پہ ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے؟ اللہ پر ایمان لے کے آؤ. کیا ہمارے سامنے ہے اللہ؟ ہمیں کیا پتہ اللہ نعوذ باللہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے؟ وہ تو ہر جگہ ہے، مطلق ذات ہے. لیکن اللہ پہ ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے جو ہمارے سامنے ہی نہیں ہے. فرشتوں پر ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے. اس کلام کو کلام اللہ ماننے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. اب کون مطلب اس کو ویریفائی کر سکتا ہے؟ اپنے مشاہدات کی بنا پر، اپنے ایکسپیرینسز کی بنا پہ تو اس کو کوئی ویریفائی نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ فطرت ہمیں بتاتی کہ واقعی بات ایسی ہے. میری فطرت کی آواز اس کلام کے اندر موجود ہے. فطرت سے ہی آپ کو گواہی ملے گی، اور فطرت ہی آپ کو اینڈ آف دا ڈے مجبور کرے گا ان چیزوں پر ایمان لانے کو. تو ان سارے حقائق پر ایمان لانا، اس مجموعے کو ایمان کہتے ہیں. پہلے انسان ان تک رسائی حاصل کرے بہرحال، پھر جو حقائق اس کے سامنے آ جائیں اس کو ذہناً اور قلباً قبول کرے. ہم ذہناً اور قلباً ان حقائق کو اصل میں قبول ہی نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ فطرت کی آواز تو یہی ہے، لیکن نفس کی آواز کیا ہے؟ صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے تو نفس کیا کہتا ہے؟ اٹھو. کہتا ہے کہ کہاں اٹھنا ہے سر جی، بیٹھے ہی رہو، لیٹے ہی رہو. پھر یہ ہے کہ دنیا کو ایک طرف کر کے اللہ کی محبت میں چلتے رہو. اب نفس اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ نفس تو کہتا ہے میں بس مال ہو، دولت ہو، وسائل ہو، عیاشی ہو، جو مادی ایک تصور بنا ہوا ہے. تو نفس تو آپ کو کبھی بھی ان حقائق کو قبول کرنے نہیں دے گا. یہ آپ کی اپنی کریکٹر کی اسٹرینتھ ہوگی. کریکٹر کس سے بنتا ہے؟ فطرت سے بنتی ہے کریکٹر. فار ایگزامپل ہم کریکٹر کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر معاشرے میں بے حیائی کو غلط دیکھا جا رہا ہے تو آپ کے کریکٹر میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ آپ بھی اس کو غلط قرار دیں. کہیں پہ بے حیائی کو دیکھو تو اس کو روکنے کی کوشش کریں. یہ فطرت ہے آپ کی اصل میں. مطلب اگر آپ اس کو منطقی حوالے سے دیکھیں، منطق حوالے سے، تو منطق تو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی اشتہا ہے، اس کو پورا کیا جائے. حرام ہے حلال ہے، یہ پیٹ اس کو تو نہیں دیکھتا. آپ حرام کھا کے کیا مر جاتے ہیں؟ کبھی نہیں. یہ جو سور سب کھا رہے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں، کس کا پیٹ خراب ہو گیا، کون مر گیا؟ یہ نفس کے تقاضے ایسے ہی ہیں، اندھے بہرے. یہ فطرت ہے جو جاگا ہوا ہے، جس کو ضمیر کہتے ہیں. آپ کوئی غلط کام کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ ضمیر آپ کو کاٹنے لگتا ہے. یہ ہماری فطرت ہے. تو اپنی فطرت کو نکارنا ہے، عملی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. یہ حقائق سامنے آ گئے، ان کو سب سے پہلے ماننا، اپنے اعصاب کو اتنا مضبوط کر لینا کہ نفس پھر جو بھی کہے ہم نے اس کو مان لینا ہے. 10 دفعہ نفس کہیں کہ مطلب نہیں اٹھنا، لیکن ہم نے فجر کے لیے پھر اٹھنا ہے. 10 دفعہ نفس کہیں کہ جہاد کے لیے نہیں نکلنا، لیکن پھر ہم نے نکلنا ہے. 10 دفعہ نفس کہیں کہ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھنا، بڑی محنت درکار ہے. مطلب ایک آیت کو آپ سمجھنے کے لیے گھنٹوں لگ جاتے ہیں. اب یہ محنت نفس کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن آپ کے اعصاب اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ عقل کو اپنے فطرت کے نیچے ہی رکھنا ہے. بس جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ ان کو مان کر، ان کو جان کر، ان پر عمل کر کے چھٹی نہ ہو جائے، بلکہ پھر ان حقائق کا علی اعلان ابلاغ کیا جائے، اعلان کیا جائے، دوسروں تک ان حقائق کو پہنچایا جائے. اور پھر جو بھی اوبیسلی الحق مرن، جو بھی پھر تکالیف آئے اس پہ پھر صبر کیا جائے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا فرمایا تھا؟ یا بنیا، اے میرے بچے، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا ہے. وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہے. ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکنا ہے. واصبر علی ما اصابک، اور پھر صبر کرو اس پر جو کچھ بھی تم پر بیتے. اس لیے کہ بیتے گی، لا محالہ بیتے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ حق کی بات کریں اور آپ کسی ریزلٹمنٹ کو آپ کا سامنا نہ کرنا پڑے، ابتلا اور آزمائش اور تکلیفوں سے آپ کو گزرنا نہ پڑے. یہ ہو کر رہے گا. تو لازم ہے کہ صبر کے مراحل آئیں گے اس راہ میں. اور ان ذالک من عزم الامور، یہ ہے وہ اسٹرینتھ آف کریکٹر جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا تھا. عزم الامور، صاحب عزیمت انسان. یہ صاحب عزیمت انسان ہی ہوتا ہے جو اس راہ کو اپناتے ہیں. اولو العزم انسان ہوتے ہیں جو اس راستے کو اپناتے ہیں.
جن کی قوت ارادی جس طرح میں نے آپ کے سامنے بات رکھی وہ مضبوط ہو، اس پہ مطلب نفس مسلط نہ ہو سکے اس کے قوت ارادی پر، ان کے لیے واحد رستہ جو ہے اس دنیا میں وہ کون سا رستہ ہے؟ جو راستہ میں سورۃ العصر بتا رہا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ تیسرا منطقی نتیجہ ہے جو اس صورت پر غور کرنے سے نکلتا ہے کہ ایمان اگر ہوگا تو بس یہی ایک واحد راستہ ہے جس پہ پھر ہم نے جانا ہے، چاہے جو بھی ہو۔ مطلب اصل میں واقعتاً یہ صورت ہمیں یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پھر جو بھی ہو پیچھے نہیں ہٹنا، پھر آگے ہی جانا ہے۔ اچھا، اس کا جو چوتھا نتیجہ برآمد ہوتا ہے منطقی سورۃ العصر پر غور کرنے سے، اس پہ ہم پچھلی نشست میں بہرحال کر چکے ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ دوبارہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چوتھا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس صورت میں تاکید اور ایمفیسس کی انتہا ہے۔ اس کلام میں کتنا زور پایا جاتا ہے، اس پر ہم نے پچھلے نشست میں بڑی تفصیل سے بات کر لی تھی۔ یعنی کہ یہ کلام اللہ ہے، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اب جس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، جس کو ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے، تو ایک ابتدائی ہیبت تو پہلے سے اس پہ طاری ہو جانی چاہیے کہ یہ میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ مطلب میں نے آپ کو کوئی خط لکھا دوست کے ناطے، آپ اس کو پڑھے تو ریلیکس رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رب العالمین کا نسخہ آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک ہیبت تو آپ پہ مطلب جس کا ایمان ہے اس پہ ویسے ہی طاری ہو جانی چاہیے ابتدائی طور پر، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کون کرے گا۔ تو اللہ کا کلام ہونا تاکید کی بنیاد ہے۔ یہ تاکید ایک آٹومیٹکلی اس میں شامل ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی ادھر ادھر کا کلام نہیں ہے۔ اس کے بعد اس صورت پر جتنے بھی امکانی اسلوب ہو سکتے تھے انسانی زبان میں جس سے بات میں مزید تاکید پیدا کی جا سکتی تھی، کلام میں زور پیدا کیا جا سکتا تھا، وہ سارے کے سارے جو اسلوب ہیں اس صورت میں جمع کر دیے گئے۔ اور اس صورت کے بجائے اگر میں وہ ایک مرکزی جملہ کہوں، مرکزی جملہ اس صورت کا کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، یہ ایک جملے، اس ایک جملے میں جو حد کر دی ہے تاکید کی وہ قابل دید ہے۔ کل اس کو ہم نے ذرا کھول کے دیکھ لیا تھا۔ مثال کے طور پہ صورت کا جو مرکزی جملہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بات ان الانسان لفی خسر، یہ جملے اسمیہ ہیں۔ اب عربی کا قاعدہ ہے کہ جملے اسمیہ استعمال ہی تاکید کے لیے ہوتا ہے، مطلب پہلی تاکید اللہ کا کلام ہونا، اس کے بعد دوسری تاکید کیا کہ جملے اسمیہ ہے جو کہ استعمال ہی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ پھر جملے کا آغاز کس لفظ سے ہوا؟ انا سے، مزید تاکید۔ پھر آگے لفی، لام تاکید، مزید تاکید۔ پھر آگے جا کر خسرن کا استعمال، یعنی کہ نکرہ لفظ کا استعمال۔ اور آپ کے سامنے کل میں نے ایک بات رکھی تھی کہ کسی بھی شے کی عظمت کو بڑھانے کے لیے نکرہ لفظ لایا جاتا ہے، کیونکہ نکرہ کی بہرحال وسعت بہت زیادہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر مطلب یہ 4-5 قسم کے تاکیدی عناصر یا زور تو آپ کے سامنے آ گئے ہیں، سب سے بڑھ کر ان پر اللہ نے قسم اٹھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کمعقل انسان بھی ہو، کوئی ایسا انسان بھی ہو جس کا دماغ پراپرلی کام نہ کرتا ہو، تو وہ بھی اگر قسم اٹھاتا ہے تو کس لیے اٹھاتا ہے؟ اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اپنی بات میں زور پیدا کروں۔ تو تذکرے کے حوالے میں بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ مطلب یہ کوئی تدبر کی بات نہیں ہے کہ اللہ اگر قسم اٹھا رہا ہے تو کیوں اٹھا رہا ہے، یہ تو ویسے ہی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے تاکہ تاکید کا ایک زور پیدا ہو جائے کلام میں۔ تو اس چھوٹی سے، اس آسان سی، اس سادہ سی صورت میں تاکید کی ایک انتہا موجود ہے۔ آپ کے سامنے میں نے ایک بات رکھ دی ہے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی طور پر وہ 4 سبق یا 4 منطقی نتائج جو اس صورت پر غور کرنے سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ 4 نتائج ہیں اصل میں جو اس سورۃ العصر کا بنیادی مورل لیسن ہے۔ مطلب ہم کہانی پڑھتے ہیں تو اس میں سے ایک مورل لیسن نکلتا ہے۔ سورۃ عصر پڑھنے سے جو اصل مورل لیسن نکلتا ہے یہ وہ 4 نتائج ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ اس کا اصل مورل لیسن ہے کہ نمبر 1، کامیابی نہ دولت میں ہے، نہ مال و متاع میں ہے، نہ حیثیت اور وجاہت میں ہے، نہ اختیار اور اقتدار میں ہے، بلکہ کامیابی کن 4 عناصر میں ہے؟ ایمان میں، عمل صالح میں، تواصی بالحق میں اور تواصی بالصبر۔
دوسرے نمبر پہ یہ جو 4 عناصر ہیں یا یہ جو 4 لوازم ہیں یا یہ 4 شرائط ہیں، یہ فوز و فلاح کے کم از کم لوازم ہیں، کم از کم شرائط۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی ساکت کر دینا، کسی ایک کو بھی چھوڑ دینا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ کسی کے لیے روا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا تجویز کردہ نسخہ فوز و فلاح ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ 4 عناصر یا یہ جو 4 شرائط ہے یہ لازم و ملزوم ہے، ان کے اندر ایک منطقی ربط قائم ہے۔ اور نمبر 4، اس میں اللہ نے نہایت تاکید اختیار کی ہے تاکہ یہ الفاظ، وجہ کیا ہے، میں نے کل بھی آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ ہم تو غافل انسان ہیں، ہم تو جاہل بن چکے ہیں، تو غافل اور جاہل کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے، ان پہ ہتھوڑے اور دھماکے برسانے پڑتے ہیں۔ تو یہ اس لیے اتنی تاکید یہاں پہ کی گئی اللہ کی طرف سے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمارے اذہان اور ہمارے قلوب پر نقش ہو جائیں اور یہ تصور ہمارے اعصاب کے اندر سرایت کر جائے کہ کامیابی کا انحصار ان 4 چیزوں پر ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہیں، تواصی بالحق ہیں اور تواصی بالصبر ہیں۔ کیونکہ یہ ایمان پختہ ہوگا، ہمارے ذہنوں میں یہ جو تصور ہے یہ جاگزیر ہوگا، تو تبھی ہمارا جو رویہ ہے وہ درست سمت میں آگے جائے گا، اور رویہ سیدھا ہوگا تو ہمارا عمل بھی سیدھا ہو جائے گا، اور عمل سیدھا ہوگا تو فوز و فلاح ہم پا لیں گے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ یہ جو 2 کلاسیں ہماری ہو گئی، ایک کل کی اور ایک آج کی، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس کو دوبارہ بھی ذرا سن لیجیے گا۔ اس میں جو نکات میں نے اٹھائے اس کے نوٹس بناتے جائیں، کیونکہ یہاں پہ اسسمنٹس بہرحال ہوگی، اور وہ جو اسسمنٹ ہوگی وہ کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ ہم یہاں پہ جو باتیں کر رہے ہیں انہی میں سے آپ کو کوئی اسسمنٹ ملے گی۔ تو یہ جو 2 لیکچرز ہمارے ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ بھی سن لیں، ان کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ آپ کو مستقبل میں نوٹس کی ضرورت ہوگی، میں اس کے لیے بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو میں کچھ نوٹس بھی پرووائڈ کر سکوں۔ تو انشاءاللہ پھر اس سے آگے اگلی نشست میں جی میں نے کر دی، میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں 4 پوائنٹس یا 4 نتائج۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں 4 پوائنٹس، لیکن اس سے پہلے ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس وقت اس صورت پر اپنی توجہ کو مرتکز کریں۔ ہمارے عقائد، ہمارے جو ارد گرد ہو رہے سب کو بھول جائے فی الحال، صرف اس صورت پہ اگر آپ اپنی توجہ کو مرتکز کریں تو 4 منطقی نتائج نکلتے ہیں۔ پہلا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کامیابی مال و دولت میں نہیں ہے، جو ہمارا معیار بن چکا ہے آج کا۔ ہمارا آج کیا معیار ہے؟ ہم کیوں دنیا کی دوڑیں لگا رہے ہیں؟ معیار یہ بنا ہوا ہے، تو معیار سب سے پہلے ہم کو پہچاننا ہے، اپنے معیار کو ٹھیک کرنا۔ یہ پہلا نقطہ ہو گیا کہ اس صورت میں بہرحال کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار قائم کر دیا گیا ہے۔ وہ معیار کیا ہے کہ دولت اور دنیاوی اختیار میں کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کس چیز میں ہے؟ 4 عناصر میں، سورہ اثر کی جو 4 عناصر، یہ پہلا نتیجہ ہے۔ دوسرا نتیجہ کہ یہ جو 4 عناصر ہیں، 4 شرائط، یہ لازم و ملزوم ہے۔ لازم کیسے ہیں؟ اللہ نے اس کو لازم کر دیا، اللہ نے بتا دیا ہے، تو اس میں سے ہم کوئی چیز چھوڑ تو نہیں سکتے۔ اور ملزوم کیسے ہیں کہ ان میں باہمی ایک ربط پایا جاتا ہے۔ وہ ربط کیا ہے کہ ایمان ہوگا تو عمل صالح ضرور ہوگا، عمل صالح نہیں ہے تو ایمان کا دعویٰ بے بنیاد ہے، ایمان ہی پہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ ملزوم بھی ہے۔ مطلب ان کے درمیان ایک باہمی ربط پایا جاتا ہے۔ عمل صالح ہوگا تو تواصی بالحق بھی ہوگا، تواصی بالصبر بھی ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو 4 عناصر ہیں کامیابی کے، جو 4 شرائط ہیں، یہ کم از کم لازمات ہیں۔ مطلب یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ ان 4 میں سے 2 کو لے کے تو 2 کو چھوڑ کے تو ہم ٹھیک ہے اسکپ کر کے تو کامیاب نہیں، یہ غلط خیال ہوگا، یہ غلط فہمی ہوگی، اور وہاں پہ جا کے ہمیں پھر کانسیکوینسز کو فیس کرنا ہوگا، اور وہ کانسیکوینسز کو زیادہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ پھر وہ جو حدیث ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا مواخذہ ہو جائے اپنا مواخذہ خود کر لو، اور ایک اور حدیث ہے کہ موت تو باہر آلانی ہے، تمہارے لیے ہدایت یہ ہے کہ موت کی تیاری کرو۔ تو اب موت کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ یہاں سے قبر میں جب ہم جاتے ہیں یہاں سے، تو کوئی اپنے مال و جائیداد یا بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ اکیلا جاتا ہے؟ تو کیا ساتھ لے کے جاتا ہے؟ عمل صالح، اعمال لے کے جاتا ہے۔ یا وہ صالح ہوئے تو بس کامیابی ہے، وہ اعمال بد ہوئے تو اللہ خیر کرے۔ اور چوتھا اور اہم نقطہ کہ یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی ہے
یہ اس انتہا کی تاکید کے ساتھ بتائی جا رہی ہے کہ وہ تاکید ہی ہم اگر اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں، لو تدبر الناس، وہ جملہ ذرا یاد کر لیں حاضر سورہ کے اس ایک آیت بھی اگر تدبر کر لیا جائے تو انسان کی ہدایت کے لیے یہ جگہ ہو جائے گی. کیوں؟ ذرا تاکید کی حد ہے کہ میں نے آپ کے سامنے بات کر دی. تو یہ 4 وہ منطقی نتائج ہیں جو اس صورت پر غور کرنے سے. لیکن غور کس طرح کرنا ہے؟ باقی ساری چیزوں کو ذرا ادھر ادھر کرتے ہوئے. آپ کے عقائد اگر آپ کے آڑے آگے تو کبھی نہیں مانیں گے اس کے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جا کے کسی مولوی صاحب سے بات کریں تو وہ آپ کو اس میں اتنے اگر مگر لیکن بتا دے گا کہ بات ہی ادھر ادھر ہو جائے گی. ہم نے بیسکلی اس کورس میں کرنا کیا ہے؟ التزام کس بات کا کرنا ہے کہ ہم نے باتوں کی تہ تک پہنچنا ہے. آپ کے سامنے میں نے بات رکھ دی کہ ایک عاقل اور بالغ انسان ہو اور اس میں کریکٹر کی اسٹرینتھ ہو تو اس کی پہلی ترجیح کیا ہوتی ہے کہ جو چیز بھی اس کے سامنے آ جائے، جو بات بھی اس کے سامنے آ جائے، وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. کچے کانوں والا بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ بس کہیں سے بات پکڑ لی اور اسی پہ عمل پیرا ہو گئی. یہ کیا بات ہوئی؟ تو ویسے وہ کمعقل انسان کی نشانی ہے، کریکٹر کی کمزوری ہے. تو ہم نے اس کورس میں بہرحال باتوں کی تہ میں جانا ہے، قرآن کا جو ایسنس ہے، قرآن کی جو روح ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس سے آگے پھر ہم بات کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین یا رب العالمین.